عالمین ہیں کہ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے قدم لگے، پہلی رحمت دنیا کو کیا حاصل ہوئی، زمین کو کیا حاصل ہوئی کہ اس سے پہلے عبادت گاہ مختص اور مقرر تھی، اس سے ہٹ کر عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ سرکار کے قدم لگے، زمین ہو گئی پاک، فرمایا جہاں وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لو۔ اس سے پہلے یہ شرف اس کو حاصل نہیں ہوا، یہ زمین کو رحمت حاصل ہوئی۔ اچھا، پھر آپ کے علم میں جس دور میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، ایسے سفاک، ایسے ظالم اور ایسے شقی القلب لوگ تھے کہ اپنی ہی بیٹی کو زندہ کنووں میں اور قبروں میں گاڑ دیتے تھے، پھینک دیتے تھے۔ ابھی اللہ کو علم تھا کہ میرا حبیب بعد میں بتائے گا، جس کی 2 بیٹیاں ہوں ان کی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے اور پھر شادی کر دے، وہ اور میں یوں ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ 2 انگلیاں کتنی قریب ہیں، فرمایا ایسے میرے ساتھ جنت میں ہوگا بیٹیوں کی پرورش کرنے والا۔ تو اللہ کو یہ علم تھا کہ بعد میں بیٹیوں کو باعث رحمت بتائے گا میرا حبیب لوگوں کو کہ بیٹیاں باعث رحمت ہوتی ہیں، باعث نفرت نہیں ہوتی، یہ بعد میں بتائے گا۔ لیکن جس سال وہ رحمت کا تاج پہن کر جا رہا ہے تو یہ سفاکانہ رسم نہیں ہونی چاہیے۔ تو سیرت کی کتابیں آپ اٹھائیں، مدارج النبوت اٹھائیں، معارج النبوت اٹھائیں، شفا شریف اٹھائیں، دیگر خصائص الکبریٰ، ان میں یہ لکھا ہے کہ پورا سال پوری دنیا میں جہاں کوئی بچہ پیدا ہوا بیٹا ہی پیدا ہوا، کہ یہ ہو ہی نہ رسم۔ جب رحمت اللہ علیہ تشریف لے جائے دنیا میں تو پورا سال پوری دنیا میں اللہ نے وہ نعمت بانٹی جو کسی دکان سے حاصل نہیں ہو سکتی، کسی مارکیٹ سے خریدی۔ اربوں پتی لوگ جب بے اولاد ہوتے ہیں تو وہ اگر پیسوں سے ملتی تو کسی مارکیٹ سے خرید لیتے، لیکن خریدی جا سکتی، اپنے خون جیسی ہو سکتی نہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، اللہ نے اپنے حبیب کی خوشی کی تو تبرک پورا سال بانٹا، پوری دنیا میں بانٹا، اور ایسا بانٹا کہ کوئی بانٹ سکتا ہی نہیں ہے۔ تو کہنے والا کہتا ہے محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو۔ آپ یہ مصرع پڑھتے ہوئے دل میں دعا کریں کہ جو یہاں بے اولاد بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نرینہ اور نیک اولاد عطا فرمائے۔ ہاں جی، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسا حضور کی آمد کا جشن اللہ پاک نے بنایا ہے، تو پھر ہم جشن کیوں نہ منائیں، خوشیوں کا اظہار کیوں نہ کریں کہ رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں جنہوں نے رحمت کا سبب پڑھایا ہے، بچوں پر ایسی شفقت کی، ایسا پیار کیا کہ ایک صحابی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سرکار اپنے نواسوں کو چوم رہے ہیں، انہوں نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو نہیں چوما۔ فرمایا اگر اللہ تیرے دل سے رحمت نکال لے تو پھر میں کیا کروں؟ یعنی دل میں رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد پر شفقت کی جائے۔ اچھا، کیسے شفیق ہیں اور کیسے رحمتیں بانٹتے ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا۔ اب یہ واقعہ ایک غیر مسلم نے لکھا ہے اور اپنے اسلام لانے کا سبب بیان کیا کہ یہ واقعہ جب میں نے سنا تو میرے دل پہ چوٹ ہو گئی، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ اب واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اس نے صحابی نے کہا کہ جی میرا بچہ گم گیا، اس کی ماں بڑے رو رہی ہے۔ ظاہر ہے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ فوت ہو جائے کوئی تو اس کا صبر آ جاتا ہے، تو اغوا شدہ کر نہیں آتا، لمحہ بلمحہ تکلیف اذیت، اس کی ماں بھی رو رہی ہے، ہم بھی رو رہے ہیں، بچہ نہیں مل رہا۔ ابھی وہ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ ایک صحابی اور کہتے ہیں تمہارا بچہ تو فلاں میدان میں نے دیکھا ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو اس نے جو آپ کا انسان ہے کہ فوراً نکلنے کی، سرکار نے فرمایا رکو رکو، ہاں جی، فرمایا جب وہاں جاؤ تو اپنے بیٹے کو
بیٹا کہہ کر نہ پکارنا۔ اس کی رسول وہ کیوں؟ میں تو جدائی کا مارا ہوا ہوں، اب بیٹے کو بیٹا کہہ کے کیوں نہ پکاروں؟ فرمایا کہ تم چونکہ جدائی تمہارے دل پر لگی ہوئی ہے، پیار جوش مار رہے ہیں، تو تم اس میدان میں جہاں بچے کھیل رہے ہیں وہاں جا کے جب بچے کو پکارو گے تو تمہارے لہجے میں شہد ہوگا، مٹھاس ہوگی، حلاوت ہوگی۔ ممکن ہے وہاں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کو یہ حسرت آ جائے کہ کاش میرا باپ ہوتا تو وہ مجھے ایسے محبت سے بلاتا۔ اس لیے میں تمہیں منع کر دیا ہے، اس لیے منع کر دیا ہے۔ تو وہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل پر چوٹ کر گئی کہ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔